اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم مخاطب ہیں آپ سے، اور آپ کے سوالوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آغا کا استقبال کریں، ایک حدیث مبارک آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ہمارے قائم علیہ السلام کو پردہ غیب سے ظاہر کرے گا اور وہ ظالمین سے انتقام لیں گے۔ اور یقیناً ہماری دعا میں، ہر دعا میں یہی شامل ہے کہ پروردگارہ وہ دن جلد از جلد ہو آئے کہ جس میں ہم اپنے امام کو دیکھ سکیں، ان کی نصرت کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا پہلا ہی سوال پہننے اور اس پر تبصرہ کیا ہے، انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کہ السلام علیکم آغا، جو لڑکے کان میں بالی یا ہاتھ میں کڑا اور اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، جہاں تک پہننے کا مسئلہ ہے، چاہے وہ بدن پہ کوئی چیز الگ سے آرائش سے والی پہننی ہو یا لباس پہننا ہو، تو شرعیت نے کچھ چیزیں مرد کے لیے حرام کی ہیں۔ مثلا سونا مرد کے اوپر حرام ہے، مثلا ریشم مرد کے اوپر حرام ہے۔ اب باقی لباس میں وہ کیا پہن رہا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ البتہ لباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے بدن کو، خصوصاً اس کی شرمگاہ یعنی من سرۃ الی الرکبہ، ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا واجب ہے، اور باقی جسم کو بھی چھپانا چاہیے اس طرح سے کہ وہ ملء عام میں جب جائے تو لوگوں کی مورد اشارہ نہ ہو۔ اور لباس پہننے میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اس طرح کا لباس نہ ہو جو ایک مومن کے شان کے خلاف ہو۔ بہت سے احکام ایسے ہوتے ہیں جو واجب اور حرام کی حکم کے علاوہ ہوتے ہیں، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پہ یہ کپڑے جو یہ پہنے یہ حرام ہے، لیکن اگر وہ کپڑا مناسب نہ ہو اس کے حال کا، یعنی کوئی مومنین نہیں پہنتے، مومنین کی بزم میں اس طرح کی چیزیں نہیں پہنی جاتی، یعنی بہت تنگ کپڑے جیسے بہت سے ملکوں میں پہنے جاتے ہیں، اب وہ مثال کے طور پر اس کے لیے بیٹھنا، اٹھنا، رکوع، سجود سب میں مسئلہ ہے، تو اس طرح کپڑے سے پرہیز ہم نہیں کہہ سکتے حرام ہے پہننا، شرعاً ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن یہ عمل اپنے آپ میں ایک مومن کی شان کے خلاف ہے، لہٰذا اسے اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ مثلا کان میں بالی پہننا یا ہاتھ پہ کڑا پہننا، کان میں بالی پہننا لڑکے میں کوئی اشکال نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ جو بالی پہنے ہیں وہ زنانی نہ ہو، یعنی زیور ایسا نہیں ہو جس کو دیکھ کے یہ کہا جائے کہ یہ زنانی چیز پہنے ہوئے، یعنی کان میں مثال کے طور کے اوپر چھلے پہننا یا اس طرح کی چیزیں پہننا بہت سے علاقوں میں رائج، عرب میں رائج، ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رائج تھا، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو چیز پہنے کان میں وہ خاتون کے لیے یا زنانی نہ ہو کہ اس کو تشبیہ پہ مثلا مؤنث کی چیز کہا جائے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ میں کڑا ہے، کڑا کے عنوان عام طور سے بہت سے لوگ جو پہنتے ہیں وہ جناب سید سجاد جو کی اتباع میں کہ ان کو زنجیر پہنائی گئی تھی اور ہاتھ پہ ہتھ کڑی پہنائی گئی تھی، اس یاد میں لوگ پہنتے ہیں جو عام طور سے ہمارے محبوں کے درمیان رائج ہے۔ تو جس علاقے میں رائج ہو اس وہاں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ چونکہ یہ چیز ایسی نہیں کہ ریکمینڈڈ چیز ہو، پسندیدہ چیز ہو یا ائمہ نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہو، لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا ہے پہننا یا برا ہے پہننا، لیکن ہمیں علاقے کے لحاظ سے اگر اس چیز کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پہنا جا سکتا ہے۔ ہم حرمت کا فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اس کو پہننے سے نہ کسی جگہ پہ کسی ثواب کا ذکر ہے نہ کسی جگہ پہ عقاب کا ذکر ہے۔ اگر امام علیہ السلام نے پہنا بھی تھا تو لوہے کا پہنا تھا، چاندی کا نہیں پہنا تھا، اور ہدف اگر یہ ہے تو ہمیں اور چیزیں جو ائمہ علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں اس کو اوپر پہلے عمل کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کی یاد منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں پہننا جو تشبیہ ہوں کسی دوسرے مذہب کی یا تشبیہ ہوں کسی اور طریقے کی، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا حرمت کا فتویٰ اگر نہیں بھی ہمارے مراجع نے حرمت کا فتویٰ نہیں دیا ہے، لیکن بہرحال ہمیں اجتناب اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ کار عبث ہے اور مومن کو کار عبث انجام نہیں دینا چاہیے، لہٰذا اس طرح کی چیز اگر وہ بالکل زنانی ہو جائے تو حرمت بالکل ثابت ہے اس کی، لیکن زنانی نہیں ہو، مردان کڑے بہت سے آتے ہیں، بہت سے دوسرے مذہب کے لوگ پہنتے بھی ہیں، لہٰذا اگر ان سے تشبیہ ہو رہی ہو تب تو بالکل اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر تشبیہ نہ بھی ہو رہی ہو،
ولو حرام نہیں ہے، یعنی شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن اگر مومن نہ پہنے تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے اور ائمہ کی تعلیمات اس کی طرف ہمیں رہنمائی نہیں کرتی۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اس میں بھی کچھ اور چیزیں ہیں، مثلا جیسے ہاتھ میں کلاوہ باندھنا، یہ خصوصاً اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو بالکل مشابہ ہے دوسروں کی طرف سے، اور کچھ افراد اگر ہم ان کو سیاسی طور پر کہیں تو وہ خاص طور سے ایک پٹا جو پٹکا نما ہوتا ہے اور اس پہ وہ تمام دیگر مذہب کے نام لکھے ہوتے ہیں اس طرح سے، تو یہ سب پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو تشبیہ دے دیگر مذہب سے اور آپ کے اپنے مذہب پہ یا آپ کے اسلام کو خدشہ دار کرے کہ لوگ سوچیں کہ آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اب رہی بات جیسے گلے میں کوئی چیز پہننا یا کپڑے کا کوئی حصہ پہننا جس کے اوپر کسی اور کی چیزیں لکھی ہیں، تب تو بالکل ہی نہیں پہننا چاہیے۔ ہاں لیکن مثال کے طور پہ گرمی ہے، اب گلے میں کوئی کپڑا، عام طور سے جیسے گرمی کے سیزن میں لوگ کاٹن کا کپڑا پہن لیتے ہیں پوچھنے کے لیے اپنے چہرے کو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس پہ احتیاط یہ رہے گی وہ کیا پہنے ہیں، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا بہت احتیاط ہونی چاہیے۔ صرف یہ بات وہاں تک نہیں، اب یہاں پہ میں بات چونکہ نکل آئی لہٰذا متوجہ کروں، ہمارے بہت سے جوان شرٹس پہنتے ہیں، ٹی شرٹس پہنتے ہیں، حتیٰ ہمارے گھر کی لڑکیاں بھی مان لی ابا کے نیچے پہنے ہیں یا مجمع میں نہیں لیکن گھر میں پہنے ہیں، تو اس ٹی شرٹ پہ کیا لکھا ہے، اس ٹی شرٹ پہ کیا بنا ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت سافٹ طریقے سے ہمارے داخل کی جاتی ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا کیا لکھا ہے، عبارت اس پہ کیا لکھی ہے، ایسا تو نہیں کوئی ایسی عبارت لکھی ہو جو شرعاً صحیح نہیں ہو، ہم نے متوجہ ہی نہیں ہم کیا پہنے ہوئے ہیں، کوئی نشان اس پہ بنا ہوا، مثلا صلیب بنا ہوا ہے اس کے اوپر یا کسی اور مذہب کی علامت بنی ہوئی ہے اس کے اوپر، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم کیا پہن رہے ہیں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اگر خصوصاً سمبولک کوئی چیز پہن رہے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں کچھ چیزیں ہماری اپنی ہیں، مثلا کمر میں پٹکا پہننا روایات میں ہے کہ پہننا چاہیے تاکہ انسان کی کمر جھٹکے سے اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہے، اور یا مثال کے طور پہ شال پہنتے ہیں بہت سے لوگ، ہری شال سعادت کی علامت ہے، جو چیزیں رائج ہیں مذہب میں اور لوگ جانتے ہیں کہ کس چیز کی علامت ہے اس کو پہننے میں حرج نہیں، لیکن دیگر مذہب سے جو چیزیں تشبیہ پڑتی ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کیا میرا سوال آپ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے؟ امید کرتے ہیں کہ میں نے تو سوال کیا ہے، ضرور انشاءاللہ، اور آپ اپنے تمام ان لوگوں سے بھی کہیں کہ اس طرح کے اگر سوالات بھیجیں تو کوشش یہ ہے کہ اگر وہ سوال ہم تک پہنچتے ہیں تو اس کے جوابات بھی ضرور انشاءاللہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے جس کا شوہر 3 سال تک نہیں آیا، جب وہ گیا تھا تو اس کی زوجہ یعنی اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے بعد اس نے اس کے بچے کو جنم دیا، وہ 3 سال کا ہو گیا ہے لیکن وہ شوہر ابھی تک واپس نہیں پلٹا ہے، کیا اس عورت پر طلاق کی نوبت آ گئی اور اس کو اب ادعا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پوری طرح سے رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے طلاق تو بالکل نہیں ہو سکتی، طلاق تو جب تک شوہر نہ دے تب تک طلاق حاصل نہیں ہوتی ہے، اور 3 سال یا 4 سال ایک ایسی مدت نہیں ہے جس کے بعد آپ کہیں کہ یہ پلٹے گا نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ وقت کے بعد بھی لوگ پلٹتے ہیں۔ 2 مسئلے ہیں یہاں پر، اگر اس کو شک ہے اپنے شوہر کی زندگی کے اوپر کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، مثلاً یعنی کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، ایک دفعہ کہ نہیں 3 سال سے گھر نہیں لوٹا لیکن ہے اس سے رابطہ ہے، فون ہے، ای میل ہے، خط ہے، کتابت ہے، مثلا اس طرح کا مسئلہ ہے، تب وہ اس کا شوہر ہے، ولو ساتھ میں نہ رہتا ہو لیکن وہ شوہر ہے، اور اس کے جب تک وہ طلاق نہیں دے گا یہ اس کی زوجہ رہے گی اور اس کی تمام ذمہ داریاں بھی اسی کی گردن پر رہیں گی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سچویشن یہ کہ نہیں رابطے میں ہی نہیں ہے، 3 برس گزر چکے، 4 برس گزر چکے، رابطہ ہی نہیں ہے، اب اس سے شک یہ ہے کہ میرا شوہر زندہ بھی ہے یا نہیں، یا اگر زندہ ہے تو مجھے رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں، یعنی اس کے جو حق حقوق ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے اور عورت اس کے بنا رہ نہیں پا رہی، یعنی اس کا جو وضعیت ہے، سچویشن ہے، وہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہے یا شوہر سے رابطہ کے بنانے کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی یا شک ہے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وقت زیادہ گزر چکا ہے تو حاکم شرع کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو، یعنی پورے خاص کیس کو حاکم شرع کے پاس جا کر ڈسکس کر سکتے ہیں، اور وہاں حاکم شرع اگر چاہے گا تو بعنوان حاکم شرع وہ ان کو طلاق دلوا سکتا ہے، وَإِلَّا ان کو انتظار کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ چیز پوری طرح سے کلیئر نہ ہو، جب تک یہ پوری یہاں سے کلیئر نہ ہو، یہ اس کے عقد میں ہے، اس کی زوجیت میں ہے، یہ کسی اور کی طرف نگاہ بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی عمل اس طرح کا انجام دے سکتی۔
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آفس کے کام سے سفر کرنا پڑتا ہے اور دوسرے شہر میں ہوٹل میں رکنا پڑتا ہے، تو کیا وہاں کے واش روم کے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے استنجے کے لیے اور دیگر وضو کے لیے، یا اس سے غسل کیا جائے، نہایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور خصوصاً اس میں اگر ایک لفظ شامل کی، جو پاٹ ہوتے ہیں خاص طور سے برتن، لوٹا ہے، یہ سب کچھ تو کراہیت ہوتی، تو اس کے لیے حکم کیا؟ خود صاف کرے یا اس سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جس طرح کے ہوٹلز پہ عام طور سے انسان جاتا ہے، عام طور سے کلیننگ اور ہائیجیننگ میں تو عام طور سے صحیح ہوتے ہیں، نہیں ظاہری طور پہ وہ صاف ہے، صرف ایک نجاست کا مسئلہ ایک آتا ہے کہ یہ کس نے صاف کیا ہے اور شک کیا ہے. اولاً اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ کو اس کی نجاست یا طہارت یعنی نجاست کا علم نہ ہو تو وہ پاک ہے، یعنی پاک کے حکم میں ہے اور آپ اس کو اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اب رہی بات ٹوائلٹ میں جانا اور اپنی کراہیت کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آسان طریقہ یہ کہ ایک بار وہاں کے واش روم جو ہے یا وہاں کی جو چیزیں ہیں اس کو ایک بار آپ نے خود سے ایک بار جاری پانی، مثال کے طور پہ وہاں عام طور سے اب سسٹم یہ ہوتا ہے کہ پائپ ہوتے ہیں یا شاور ہوتا ہے، تو شاور کے ذریعے سے ایک بار آپ نے، چونکہ جاری پانی ہے، ایک بار آپ نے اس کو پاک کر لیا تو وہ پاک ہے. اب آپ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ کوئی، تو آپ کلیننگ کو منع کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم ہیں یہاں ہوٹل میں کلیننگ اس میں واش روم میں نہ کی جائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا مثلا. تو آپ ایک بار صرف اپنی کراہت کو ختم کرنے کے، وہ اللہ جیسی آپ ہوٹل میں داخل ہوئے کسی، وہ سب آپ کے اپنے پاک کے حکم میں ہے. یعنی جب تک آپ کو یقین نہ ہو 100% کہ یہ نجس ہے تب تک وہ چیز پاک کے حکم میں. لیکن پھر بھی واش روم میں بیٹھتے وقت اور استنجے کے لیے جاتے وقت اگر تھوڑی سی بھی کراہیت محسوس ہو رہی ہے تو آپ ایک بار پانی سے اس کو صاف کر سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں، پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے حجاب والا سوال جو میں نے پچھلے کسی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، اس حصے میں آپ نے فرمایا کہ حجاب صرف سسر اور شوہر کے دادا کے سامنے کرنا ہے. کیا پھر یہی بات ہوگی کہ اور اس کے باپ کے سامنے حجاب کیا جانا چاہیے؟ انہوں نے سوال بہت، مطلب ان کا مطلب، میرا حساب سے ان کا مطلب یہ ہے کہ دادا یا جو ددیا سسر یا ننیا سسر اس طرح کے ہوتے ہیں، ان سے بھی حجاب کرنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل برعکس ہے. شاید انہوں نے مسئلے کو صحیح نہیں سمجھا ہے. باپ، دادا، سسر، جتنا بھی رشتہ اوپر چلا جائے، یعنی شوہر کا باپ، اس کا باپ اور یہ سلسلہ جتنا پر، یہ سب محرم ہیں اس خاتون کے، لہٰذا ان سے حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح برعکس، یعنی مثال کے طور کے اوپر جو زوجہ کی والدہ ہیں اور ماں ہیں اور نانی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اسی برعکس یہ داماد کے لیے ہمیشہ محرم رہیں گے. جو حکم ہے نامحرم کا ہے وہ ان افراد کے علاوہ ہے، یعنی جن سے سگا رشتہ اس طرح سے نہ ہو. یعنی شوہر کے مثال کے طور پر چچا ہیں، شوہر کے پھوپھا ہیں، ان سے حجاب کرنا پڑے گا کیونکہ یہ محرم میں نہیں آتے. لیکن شوہر کے دادا، شوہر کے پر دادا اگر زندہ ہوں، مثلا باپ ہیں، دادا ہیں، یہ سب محرم کے حکم میں ہیں، ان سے حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سوال ونود کمار جی کا ہے. ہندو دھرم میں کسی بھی طرح کا سود یعنی انٹرسٹ کا پیسہ کھانا دھرم کے ورودھ ہے، لیکن آج کل کوئی مانتا نہیں ہے. اسلام کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے مولانا صاحب. ہم پہلے تو شکر گزار ہیں جناب ونود کمار صاحب کے کہ انہوں نے اس طرح کا سوال بھیجا ہمیں، اور اس سے ہمیں ایک اور خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرامز دیگر مذہب کے افراد بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ خود ایک اہمیت ہے کہ وہ افراد جو پروگرامز تیار کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کے پروگرامز تیار کرتے ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہر طرح کے لوگ آپ کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں عرض آپ کی خدمت میں کروں، جس طرح آپ نے خود کہا کہ آپ کے مذہب میں یعنی ہندوازم میں بھی سود کا لینا اور دینا حرام ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے. لیکن بہرحال عمل نہ کرنے سے حکم نہیں بدلتا. اسی طرح شریعت محمدی میں، شریعت اسلام میں سود کا لینا اور دینا حرام ہے. الحمدللہ اچھے خاصے مسلمان اس کا خیال رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ اور زیادہ اویئرنیس کے بعد اس کو اور زیادہ بہتر کیا جا سکے، کیونکہ حکم اسلامی یہ ہے کہ سود لینا جائز نہیں ہے، سود دینا جائز بھی نہیں ہے، اور اس کا ہدف بھی معلوم ہے کہ سود کا جو طریقہ ہے اور سود کا جو سسٹم ہے وہ کسی بھی سماج کو کمال تک اور ترقی تک پہنچنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ایک بار سود کے کاروبار میں پھنسا، اس میں ایک طبقہ ہمیشہ پیسہ لیتا رہے گا اور دوسرا طبقہ ہمیشہ پیسہ بھرتا رہے گا، وہ کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. اسلام مساوات کا قائل ہے، خصوصاً اکنامکلی اور فائنینشلی سب برابر ہو سکیں، اس لیے سود کو حرام کیا تھا. لہٰذا
کوشش کریں کہ اپنے قوم کے لوگوں کو اویئر کریں اس مسئلے سے، اور جو دیگر قومیں ہیں جو اس چیز کو مانتی ہیں، اس کو مل کر، اگر ہم سب مل کر اس کام کو انجام دیں، انسانیت کے لحاظ سے، مذہب کی بھی بحث ہی نہیں ہے، انسانیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا عمل ہے جس سے ایک طبقہ انسانیت کو صرف فائدہ ہے اور دوسرے طبقے کو صرف نقصان ہے۔ تو یہ اگر اپنے مذہب کے افراد کو، اپنے مذہب کے جو آپ کے جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جو علماء ہیں، ان کے ذریعے سے، جو قانون گزار ہیں، ان کے ذریعے سے اگر اس پہ عمل کیا جائے، کیونکہ یقین جانیں کہ یہ ایک بہت بڑی استعمار کی سازش ہے کہ جو سود کے کاروبار کرنے والے خاص کچھ لوگ ہیں، جن کے طریقے سے پوری دنیا میں سود کو رائج کیا گیا اور ہماری زندگی کو اس طرح سے اب کر دیا گیا ہے کہ ہماری کسی بھی انسان کی زندگی سود سے خالی نہیں رہ گئی۔ یعنی اگر آپ بازار میں جائیں سامان خریدنے تو وہ آپ کو اتنے آپشنز دے دے گا کہ آپ خوشی خوشی سود لینے اور دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو لیکن اگر اویئرنیس آ جائے لوگوں میں اور ان کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز کتنی نقصان دہ ہے یا ایک طبقے کے لیے کتنا نقصان ہے، تو یقیناً اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جہاں تک حکم شرعی کا مسئلہ ہے، سود لینا اور سود دینا دونوں ہی جائز نہیں ہے، اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے اور اس کو کھانے اور پینے کو حرام قرار دیا گیا، یعنی اس کے ذریعے سے جو چیز حاصل کی جائے وہ صحیح نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے سوال نے ہمیں بہت قوت بخشی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی گفتگو تمام لوگوں تک پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے مختلف ادیان کے درمیان ایک پل اور ایک میڈیم بنا جا سکے، کیونکہ بہت ساری چیزیں شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم دوسروں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں اور جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں، تب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی انسان مریض ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اگر اس انسان کے پاس مثال کے طور پر جیسے شوگر انہوں نے بتایا، اور شوگر میں عام طور سے دوا یا پانی کی بہت زیادہ شدت رہتی، کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر بعد کھانا ضروری ہوتا ہے، تو اگر یہ ان کے لیے ممکن ہو کہ سال کے دوسرے دنوں میں، مثلا جیسے سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے روزہ اور رکھ سکتی ہیں روزہ، تو روزہ رکھ لیں، ان کی گردن پہ کچھ نہیں، صرف روزے کی قضا رکھیں گے۔ لیکن نہیں، شوگر اس طرح سے ہے کہ یہ بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے اگلے سال تک، تو پھر ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک فدیہ دیں گے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، اور وہ فدیہ ہر روزے کے عوض میں 750 گرام گندم یا اس کی قیمت ہے، اس کے علاوہ ان کی گردن پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ روزے کی ہی لیے ایک سوال، مولانا صاحب 10 محرم کا جو روزہ رکھنا میں حرام سمجھتا ہوں، لیکن فاقہ ضرور کرتا ہوں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، اگر آپ خود مجتہد ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر مجتہد نہیں ہیں اور کسی کی تقلید میں ہیں تو مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ ماہ محرم کی 10 تاریخ یعنی روزہ عاشور روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی صحیح نہیں۔ البتہ اگر یہ روزہ سبب بنے حرمت سید الشہداء کا، یا سبب بنے کہ لوگ آپ کو بنی امیہ کی سنت پر عمل کرنے والا سمجھیں، تو پھر آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک فاقہ کرنے کی بات ہے، یعنی بغیر روزے کی نیت کے انسان صبح سے لے کر عصر کے وقت تک کچھ نہ کھائے، عصر کے وقت تک یعنی تقریباً 3 بجے تک 4 بجے تک کچھ نہ کھائے، اور امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرے، تو یہ عین ثواب کا عمل ہے، اس کو بالکل کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کی کوئی بعض علماء حرمت کے قائل ہیں، بعض کراہت کے قائل ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال بھی بالکل روزے سے، انہوں نے السلام علیکم، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اس وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتی ہوں، کیا صبح اور دوپہر اور رات کے 3 وقت مجھے میڈیسن لینا پڑتی ہے؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جواب ملا تھا لیکن پھر بھی ایک بار آپ۔ اگر کوئی انسان مریض ہے تو روزے کے شرائط ہی نہیں ہے اس کے اوپر، لہٰذا اگر یہ بیچ کے مثال کے طور پہ انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اور ان کو افاقہ ہو جاتا ہے اور کم وقت کے مدت والے روزے سے سردیوں کے روزے میں روزے رکھ سکتی ہیں، تو یہ روزے رکھیں گی اور ان کی گردن پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بیماری یہی سلسل چلتی رہے اور کنٹینیو رہے اور ان کے لیے یہی کیفیت رہے یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جائے، تو ان کی گردن پہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک فدیہ ان کو دینا ہوگا۔ ایک فدیہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ہر روزے کے عوض میں 750 گرام گندم جو یا اس کی قیمت ہے۔ اگر سوال میرے ایک ذہن میں آیا کہ یہ جو نمبر نیومیریکل سسٹم ہوتا ہے، مثلا کسی بھی دعا کو پڑھنے کے لیے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ، اس کی کوئی علت ہے یا اس کا کوئی الگ مقصد ہے؟
اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے، اگر کوئی خاص دعا ہے، خاص طریقہ ہے اور اس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی اثر ہوگا۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جب تک کسی معصوم سے یا کسی معصوم کے تائید کے بنا کوئی چیز پہنچے تو ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تائید ہے معصوم کی، معصوم نے کہا ہے یا جس شخص نے کہا ہے اس کو معصوم کی تائید حاصل ہے تو اب بات سمجھ میں آتی ہے، وَإِلَّا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم الگ سے دین میں کوئی چیز اختراع نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس طرح سے کہ یہ دعا اتنی بار پڑھیں یا یہ سورہ اتنی بار پڑھیں فلاں کام کے لیے، اگر معصوم سے تائید حاصل ہے تو فبہا، اگر معصوم سے تائید حاصل نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ اب رہی بات سوال کی کیا واقعی ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ معصوم اصل علت معصوم جانتے ہوں گے بے شک، لیکن کچھ چیزوں میں کی طرف جو اشارہ ہوا ہے وہ یہ کہ جب انسان کسی کلمات کو زبان کے اوپر مسلسل جاری کرتا ہے تو اس کے اثرات بہرحال مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو میں خدمت میں عرض کروں، ہر دن کی زندگی میں ہماری اگر ہم کوئی جملہ مسلسل بولتے ہیں جی، تو پھر وہ ہمارا شیوا بن جاتا ہے، یعنی پھر ہم ہر چیز میں اس کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ نخواہ ہم اس کو بولتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسانی تربیت پر، انسانی لسان کے اوپر، انسانی ذہن پر جو چیز مسلسل تکرار ہوتی ہے اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ممکن ہے کہ کچھ کلمات کو مسلسل تکرار کرنے سے کچھ نہ کچھ اثر مرتب ہوتا ہو، اور یہ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ دلیلیں تو نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں تجربے سے، کچھ نئی ٹیکنالوجی سے ثابت ہے کہ جو اگر کوئی اچھے کلمات مسلسل تکرار کیے جائے تو اس کے دوسروں کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو فوش دے کر بات کریں، بد کلامی کریں تو اس کا جسم کا، آپ نے اس کو مارا نہیں ہے لیکن اس کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کے مثال کے طور پر ٹیمپر اس کا ہائی ہو جاتا ہے، بی پی اس کا ہائی ہو جاتا ہے، کہ آپ نے کچھ ایسا عمل نہیں کیا ہے لیکن آپ نے صرف زبان کا اثر یہ ہے کہ اس کے جسم کی پوری فزیکل سچویشن بدل گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کی جسمانی کیفیت کو بدل سکتا ہے جبکہ آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو جب اگر برے کلمات کسی کی جسمانی کیفیت کو بدل سکتے ہیں تو یقیناً اچھے الفاظ بھی اس کی جسمانی کیفیت پہ اثر رکھتے ہوں گے، ولو ہم اس کا ہمارے پاس کوئی میٹر نہیں کہ اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں۔ لہٰذا اچھے کلمات کا مسلسل زبان پہ جاری ہونے کے اثرات ہیں۔ بعض چیزیں رموز ہیں، جیسے 3 رکعت مغرب کی ہمیں نہیں معلوم کیوں ہے اور 4 رکعت عشاء کی کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم، رموز الہیہ ہیں۔ تو ممکن ہے رمز ہو کہ اگر یہ آیت اتنی بار پڑھی جائے تو اس کے یہ اثرات مرتب ہوں گے، لہذا رموز میں سے اگر ائمہ کی تائید ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، بہت ساری ریسرچز ہیں جس کے ذریعے ہمارے سامنے یہ چیز آشکار ہوئی ہے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ مثلا اگر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اثرات نہ صرف انسانوں پر ہوتے ہیں بلکہ حیوانات اور یہاں تک کہ جو آس پاس کے ایٹماسفیئر میں جو پیڑ پودے ہیں اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یقین ہمارے اپنی زبان اور اپنے لہجے کو بھی اس انداز میں کرنا چاہیے کہ انسان اس کو بھی ملبوز خاطر رکھے، خصوصاً وہ تمام افراد جن کے زبان پر فحش ہوتے ہیں اور تکیہ کلام ہو جاتا ہے جس کو ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس طرح سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بھی بہت ساری لوگوں کا ہے کہ وہ اپنے زبان پر کچھ اس طرح کے جملے کہتے ہیں اور وہ پھر ان کا ورد بن جاتا ہے، وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے ضرور لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے اور دوسرے تک یہ پروگرام پہنچا بھی رہے ہوں گے۔ آپ بھی ذریعہ بنیے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اور پروگرام، یعنی اس کے علاوہ بھی اور پروگرام آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کا تعاون ہمیں ضرور چاہیے تاکہ آپ کے اس تعاون سے ہم تعلیمات معصومین کی ترویج کر سکیں۔ ہمیں یعنی اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔